سارے جگ نالوں لگ دیاں چنگیاں مدینے دیاں پاک گلیاں، مدینے دیاں پاک گلیاں، سارے جگ نالوں لگ دیاں چنگیاں مدینے دیاں پاک گلیاں، مدینے دیاں پاک گلیاں، گئیاں مہک جیویں جنت دیاں کلیاں مدینے دیاں پاک گلیاں، مدینے دیاں پاک گلیاں، سارے جگ نالوں لگ دیاں چنگیاں مدینے دیاں پاک گلیاں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، خیرکم من تعلم القرآن وعلم۔ آج ہم انشاءاللہ شرح العقائد النسبیہ میں حقائق الاشیاء ثابتۃ کے بارے میں پڑھیں گے انشاءاللہ تعالی۔ آئیے عبارت پڑھتے ہیں۔ حقائق الاشیاء ثابتۃ، اشیاء کی حقیقتیں ثابت ہیں۔ حقائق الاشیاء، یہ حقائق مضاف، الاشیاء مضاف الیہ ہوگا۔ اچھا، مضاف کا جو اعراب وہ عامل کے مطابق ہوتا ہے، اور مضاف علیہ ہمیشہ مجرور ہوتا ہے۔ مضاف علیہ پر الف لام داخل ہو جاتا ہے اور تنوین بھی مضاف علیہ پر آ جاتا ہے۔ اشیاء کی حقیقتیں، یہ ہو گیا مبتدا۔ اب مبتدا ہے تو اس کی خبر چاہیے، ثابتۃ، ثابت ہیں۔ یہ ایک آپ کا جملہ بن گیا ہے، مرکب تام بن گیا۔ حقائق الاشیاء ثابتۃ، اشیاء کی حقیقتیں ثابت ہیں۔ حقیقت الشیء و ماہیتہ، ما بہ الشیء ہوا کالحیوان للناطق للانسان بخلاف مثل الضاحك والكاتب مما يمكن تصور الانسان بدونه فانه من العوارض۔ شیء کی حقیقت، حقیقت الشیء، شیء کی حقیقت، یہ بھی آپ کی مضاف علیہ کی ترکیب ہے۔ حقیقت مضاف، الشیء مضاف علیہ۔ جو پیمانہ ہم نے آپ کو بتایا ہے، جو قواعد بتائے ہیں کہ مضاف کا اعراب تو بدلتا ہے عامل کے مطابق، لیکن مضاف علیہ ہمیشہ مجرور ہوتا ہے اور مضاف علیہ پر الف لام بھی آ جاتا ہے۔ شیء کی حقیقت و ماہیتہ، یہ معطوف علیہ بن جائے گا، واو ماہیتہ، یہ معطوف بن جائے گا، اور اس کی ماہیت ما بہ الشیء، وہ چیز ہوتی ہے۔ یہ یہاں تک آپ کا جملہ بنے گا۔ ہوا کل حیوان ناطق، کہ جس کی وجہ سے وہ چیز بنے، جیسے حیوان ناطق، انسان کے لیے، للانسانی، انسان کے لیے، بخلاف مثل الضاحک والکاتب، بخلاف ضاحک اور کاتب جیسی چیزوں کے، کہ جن کے بغیر بھی انسان کا تصور ممکن ہے۔ مما يمكن تصور الانسان بدونه فانه من العوارض، اس لیے کہ یہ حقوق کی ضمیر جو لوٹ رہی ہے ضاحک اور کتابت کی طرف، کہ یہ عوارض میں سے ہے، یعنی کہ انسان کے لیے ہنسنا اور یہ کتابت، یہ اس کے عوارضات میں سے ہے، حقیقت میں داخل نہیں ہے۔ علامہ سعد الدین تفتزانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، یعنی کہ ماتن فرما رہے ہیں کہ حقیقت الشیء، حقائق الاشیاء ثابتۃ، حقیقت الشیء، یہاں سے کیا فرما رہے ہیں کہ اشیاء کی حقیقتیں ثابت ہیں۔ یہ متکلمین کا قول ہے، یعنی بداہتاً عقل یہ حکم کرتی ہے کہ ہر موجود شے کی ماہیت خارج میں موجود ہے۔ مثلا جو چیز ہمیں دکھائی دیتی ہے جیسے انسان، پتھر، درخت وغیرہ، وہ واقعی میں موجود ہے، محض خیال اور وہم میں نہیں ہے۔ اب شارح متن کے لفظ کی تشریح کرتے ہیں، چنانچہ شارح نے علامہ
سعدالدین تفتازانی رحمۃ اللہ علیہ نے حقیقت اور مائیت کی ایک ہی تفسیر کر کے اس بات کی طرف اشارہ کیا ہے کہ دونوں کے درمیان کوئی حقیقی فرق نہیں ہے بلکہ اعتباری فرق ہے، جس کا ذکر اگلی عبارت میں آ رہا ہے۔ تو شاعری کی عبارت کی وضاحت یہ ہے کہ شے کی حقیقت اور مائیت وہ شے ہوتی ہے کہ جس کی وجہ سے وہ شے بنے، جیسے آٹا پانی اور آگ سے مل کر روٹی بنی، تو مذکورہ تینوں آٹا پانی آگ چیزیں روٹی کی حقیقت اور مائیت ہے، یعنی روٹی کی ذاتیات ہے۔ ذاتیات وہ کہلاتی ہے کہ جس کے بغیر شے کا وجود نہ ہو سکے، تو مذکورہ تینوں کے بغیر روٹی کا وجود ممکن نہیں۔ اسی طرح انسان شے کی حقیقت مائیت حیوان ناطق ہے، یعنی کہ انسان کی حقیقت کیا ہے کہ انسان بولتا ہے، یہ انسان کی ذاتیات ہے، ان کے بغیر انسان کا وجود ممکن نہیں، بخلاف ضاحک اور کاتب وغیرہ کے یہ انسان کی حقیقت و مائیت میں داخل نہیں بلکہ خارج ہے، اور انسان کے عوارض میں سے ان کے بغیر بھی انسان کا وجود ممکن ہے۔ اللہ پاک سے دعا کرتے ہیں کہ ہماری اس ویڈیو کو جو شیئر کرے، لائک کرے، حمید علی مدنی چینل کو سبسکرائب کرے، یا اللہ ان کے والدین پر اپنی رحمت نازل فرما، وما علینا الا البلاغ المبین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سارے جگ نالوں لگ دیاں چنگیاں مدینے دیاں پاک گلیاں، مدینے دیاں پاک گلیاں، سارے جگ نالوں لگ دیاں چنگیاں مدینے دیاں پاک گلیاں، مدینے دیاں پاک گلیاں، گئیاں مہک جیویں جنت دیاں کلیاں مدینے دیاں پاک گلیاں، مدینے دیاں پاک گلیاں، سارے جگ نالوں لگ دیاں چنگیاں مدینے دیاں پاک گلیاں۔